فجر کی نماز ہے، آنکھ نہیں کھلی، اگر کوئی شخص انتظام کر کے سوئے کہ میں صحیح وقت پر اٹھ جاؤں، سارے انتظامات کر دیے، کوئی جگانے والا بٹھا دیا، کوئی الارم لگا دیا، اور جتنے انتظامات ہیں وہ سارے کر لیے، لیکن باوجود انتظامات کرنے کے آنکھ نہیں کھلی، اور آنکھ کھلی اس وقت جب سورج نکل چکا تھا، تو اگر انتظام کر کے سویا تھا تو انشاءاللہ اس کے اوپر گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ جس وقت آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی پہلا کام یہ کرے کہ نماز پڑھے، اس لیے کہ اب وقت اس کا نماز کا ہے، فإن ذلك وقتها۔ اب یہ نہ سوچے کہ بھئی نماز تو ہوئی، قضا تو ہو ہی گئی، سورج تو نکل ہی آیا، قضا ہو گئی، لہذا اب فوراً پڑھنے کی ضرورت نہیں، ابھی قرآن سے پڑھ لوں گا کیونکہ قضا تو ہو ہی گئی ہے، جب بھی پڑھوں گا قضا ہی ہوگی، اس واسطے چلا دوں۔ یہ نہ سوچے، جو ہی بیدار ہوا اٹھ کے سب سے پہلے نماز پڑھ لے، جو ہی یاد آیا فوراً نماز پڑھ لے۔ حضور فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فإن ذلك وقتها، یہ وقت جس میں بیدار ہوا ہے تمہارے حق میں فجر کا وقت وہی ہے، تمہارے حق میں فجر کا وقت وہی ہے، لہذا اسی وقت نماز پڑھ لو، اٹھ کر اس کو ٹلاؤ نہیں، اس کو آگے بڑھاؤ۔ اگر یہ کر لیا تو انشاءاللہ نماز قضا کرنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ دو شرطیں میں نے بتا دی، ایک یہ کہ انتظام پورا کر کے سویا ہوا کہ وقت پر اٹھ جاؤ، اگر انتظام نہیں کیا کیا ہو گیا، گنہگار ہوگا۔ اگر انتظام کر کے پورا سویا اور پھر بیدار ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ نماز پڑھ، تو انشاءاللہ گناہ نہیں، اسی وقت نماز پڑھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضا نماز کے بارے میں اتنی آسانیاں ہیں، اس لیے تاکہ بندے کے ذمہ رہے نہیں ہے اس کا وفا، اتنے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ہم پر اتنے مہربان ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں یہ پیدا فرما دی کہ ان کے گردن پر بوجھ نہ رہے قضا کا، جلدی سے جلدی ان کے گردن سے اتر جائے۔ تو بھائی اس کی فکر ہر مسلمان کو کر کہ کوئی اپنے دل میں حساب باقی رہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز فرمائی زکات۔ زکات کی اہمیت بھی وہی کہ خاص صلاۃ کے ساتھ جہاں حکم آیا زکات کا ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ صلاۃ کو زکات کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا، اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ تکمیل توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ٹھیک ٹھیک حساب کر کے پائی پائی کا حساب۔ اس میں بھی ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے زکات کے بارے میں۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زکات دینے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، زکات نکالتے ہیں، وہ بھی زکات کا پورا حساب صحیح کر کے بہت کم نکالتے ہیں، ایسے اچھا بنانا چاہ لیا اس سے زکات نکال، تو اندازے سے زکات نکالنے کا رواج زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے ہماری تاجر برادری جو ہے وہ پورا حساب کر کے نکالنے کے بجائے کہتے ہیں کہ اندازہ کر کے نکالنا، حالانکہ زکات وہ چیز ہے کہ اس کا پورا صحیح حساب کر کے نکالنا چاہیے۔ ہم نے یہاں پر دارالفتہ یہاں پر مدرسے کے اندر مکرم کے اندر قائم کیا ہوا ہے، مرکز الاقتصاد اسلامی جماعت ہے، اس میں ایک رسالہ ایک فارم بنا دیا کہ زکات کا حساب کس طرح لگائیں، کون کون سی چیزوں پر زکات آتی ہے اور اس کا حساب کس طرح لگایا جائے، اس کا ایک باقاعدہ فارم بھی بنا دیا اور ایک کمپیوٹر کا پروگرام بھی بنا دیا کہ کس طریقے سے زکات کا حساب لگائیں، ضرورت کے وقت اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو زکات میں بھی پورا حساب کر کے ادا کرنے کی ضرورت، میرے توبہ کا لازمی ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اس کی نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ نماز اور زکات کا اہتمام، یہ دو چیزیں تو خاص طور پر ذکر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ سے متعلق۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ خیال رکھو، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا
جو تمہاری ہاتھ کی ملکیت ہے، لفظی معنی یہ ہے جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہے۔ عربی محاورے کے لحاظ سے اس لفظ سے مراد ہوتے ہیں غلام باندی۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتے تھے، وہ انسان کی ملکیت ہوتے تھے، تو اس کو ما ملکت ایمانکم کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ لفظ کی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لہذا معنی یہ ہوئے، بظاہر معنی یہ ہوئے کہ غلاموں کا خیال رکھو، باندیوں کا خیال رکھو، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے حقوق پوری طریقے سے ادا کرو۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب صلی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں ما ملکت ایمانکم میں صرف بات غلام اور باندیوں کی نہیں ہے، بلکہ مراد ہیں ہر طرح کے ماتحت۔ تو وہ ما ملکت ایمانکم کا ترجمہ کرتے تھے ماتحت لوگ، ماتحت لوگ جو اپنے ماتحت، لہذا جو عام نوکر ہیں وہ بھی، جو اپنے ملازم ہیں وہ بھی اس میں آ گئے۔ اگر ہم کسی جگہ افسر کے طور پر کام کرتے ہیں اور ہمارے نیچے کوئی ماتحت ہے تو وہ بھی اس میں آ گئے۔ ہر وہ امیر ہو کسی دوسرے پر تو وہ سب اس میں آ گئے۔ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں خواتین کے حقوق بھی داخل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو گھر ہے خاندان، اس خاندان کا امیر بنایا ہے مرد، وہ معمور بنا ہے اس خاندان، تو لہٰذا عورتوں کے حقوق بھی اس میں آ گئے ما ملکت ایمانکم میں۔ تو یہ کتنا جامع کلمہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں ہر طرح کے ماتحتوں کے حقوق داخل ہیں۔ تو فرمایا یہ جو لوگ بھی تمہاری ماتحتی میں جن پر اللہ تعالیٰ نے تم کو حاکم بنایا، ان کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی برابر کا ہوتا ہے وہ تو کسی وقت بھی اپنے حق کا مطالبہ کر لیتا ہے، اپنے برابر کا ہے، برابر کی چوٹ ہے، دبنے والا نہیں تم سے، یعنی کسی وقت بھی تمہارے سے اپنے حق کا مطالبہ کر لیں گے۔ لیکن جو بیچارہ ماتحت ہے، اس ماتحت کے لیے اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں وہ درجہ اور رتبہ تمہارا حائل ہے، لہذا وہ اپنا مطالبہ کرنے میں بعض اوقات بیچارہ بے زبان ہو۔ لہذا جب تک تمہارے دل میں اللہ کا